الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وقال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل ما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والتسليم بستر غفلت سے اٹھ غافل خدا کے واسطے بستر غفلت سے اٹھ غافل خدا کے واسطے کر مہیا اٹھ کے کچھ روزے جزا کے واسطے حد بھی ہے ہر چیز کی آخر کہاں تک سوئے گا آج یوں سویا تو کل پھر ہاتھ مل کر روئے گا جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سائے تلے ورنہ پھر سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردنشین ماؤں اور بہنوں، آج 20 جنوری 2022 جمعرات کا دن ہے اور لائیو بیان ہمارا ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں آپ ہزاروں کی تعداد میں اس بیان کو دیکھتے ہیں، اس لیے ہم بھی کافی محنتیں کرتے ہوئے کوشش یہ کرتے ہیں کہ جمعرات کا یہ بیان ہم کسی بھی طرح آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو۔ آج ہی میں لمبا سفر کر کے گجرات سے آیا ہوں۔ گزشتہ کل گجرات کے نوساری ضلع میں ایک گاؤں ہے ابرما، کھارا ابرما، تو کل وہاں بعد نماز عشاء میرا ایک پروگرام تھا اور آج ہی میں وہاں سے آیا ہوں۔ آج کے بیان کا اہم عنوان، اور ایک خاص بات آپ کو بتا دوں کہ آج آپ جو بیان دیکھ رہے ہیں، پچھلے ہفتے بھی میں گجرات ہی جا رہا تھا، ولساڑ میں، وہاں پر جمعہ میں میرا بیان تھا، تو پچھلے ہفتے جمعرات کے دن میں مغرب سے پہلے یہاں سے نکل گیا تھا بیان ریکارڈ کر کے، لیکن وہ لائیو نہیں ہو پایا کیونکہ پچھلے جمعرات کو کسی نے ہمارا جو بڑا چینل تھا وائرل نیوز لائیو، اس کو کسی نے ہیک کر لیا،
تو پچھلے جمعہ کو وہ ہم لائیو نہیں کر پائے، لیکن جو جمعرات کو، لیکن جمعہ کے دن ہم نے اس کو ہمارے نئے چینل پر، ابھی بھی آپ جو دیکھ رہے ہیں مجھے، وہ وائرل نیوز لائیو پر نہیں دیکھ رہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ہمارا دوسرا نیا چینل وائرل نیوز انڈیا پر۔ ہم نے دوسرا بھی چینل اس لیے بنا رکھا تھا کیونکہ ہمیں معلوم ہے جس طریقے سے ہم بے باک انداز میں بول رہے ہیں، ظالموں کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر ان کے ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، حکومت کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات کر رہے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ بھگوا کی ٹولہ جو ہے باقاعدہ کوششیں کرتا رہتا ہے ہمارے چینل کو بند کرانے کی۔ تو وائرل نیوز لائیو کو گورنمنٹ کی جانب سے بند نہیں کرایا گیا، کیونکہ الحمدللہ ہم سنویدھان کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں، نہ ہی یوٹیوب کی طرف سے بند کرایا گیا، بلکہ کسی نے ہیک کر لیا اس چینل کو۔ تو آپ دعا بھی کریں، اس پر ہمارے 14 لاکھ سبسکرائبر ہے اور 25 کروڑ سے زیادہ ہمارے اس پر ویورز ہے، تو اس کے لیے آپ دعا بھی کریں۔ ہماری ٹیکنیکل ٹیم ایک ہفتے سے کام کر رہی ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یقین ہے وہ چینل بھی ہمارا آ جائے گا، لیکن آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس نئے چینل پر جڑ جائیے، کیونکہ یہ ہماری آواز کو انشاءاللہ دبا نہیں سکتے ہیں، ہم الگ الگ چینلوں سے آپ تک پہنچتے رہیں گے، اس لیے آپ نئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، اور دوستوں کو بھی بتا دیجئے کہ نئے چینل پر ابھی مفتی صاحب کی خبریں بھی آ رہی ہے اور جمعرات کا لائیو بیان بھی آ رہا ہے۔ خیر آئیے، آج کے ہمارے بیان کا بڑا اہم عنوان ہم نے رکھا ہے کہ عقل مند کون ہے، ہوشیار کون ہے، بریلینٹ کون ہے، ذہین کون ہے، عقل مند کون ہے۔ ایکچول میں دنیاوی اعتبار سے ہمارے دماغوں میں بہت ساری باتیں بیٹھ چکی ہے کہ عقل مند وہ ہے جو جھوپڑوں سے بنگلہ بنانے میں کامیاب ہو جائے، جو پیدل چل رہا تھا مگر فارچونر میں گھومنے میں کامیاب ہو جائے، جو چھوٹی سی دکان کا مالک تھا مگر پھر وہ فیکٹریوں کا مالک بن جائے، تو وہ عقل مند ہے۔ ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ جو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لے، وہ MBBS بن جائے یا لائر بن جائے یا SP بن جائے یا IS بن جائے یا کلیکٹر بن جائے یا کمشنر بن جائے، وہ عقل مند ہے۔ یا ہماری دماغ میں یہ بھی بیٹھا ہوا ہے کہ جو MLA بن جائے، ودھایک بن جائے، ممبر پارلیمنٹ بن جائے، عقل مند وہ ہے۔ یا جو کسی بھی طریقے سے جھوٹ بول کر لوگوں کے قتل کر کے PM بن جائے، وہ عقل مند ہے۔ کسی اسٹیٹ کا CM بن جائے، وہ عقل مند ہے۔ ہماری جو سوچ ہے، ہماری سوچ میں، ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ بس دنیاوی اعتبار سے جو خوب روپیوں کا مالک بن جائے، فیکٹریوں کا مالک بن جائے اور دولت کما لے، شہرت کما لے، وہ بڑا عقل مند ہے۔ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لے، وہ بڑا عقل مند ہے۔ بڑے بڑے بنگلوں میں رہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومیں، وہ بڑا عقل مند ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یار چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا لیکن شہر میں آیا اور زبردست اپنی عقل مندی، اپنی ہوشیاری اور اپنے علم سے جو ہے اس نے دنیا کی دولت حاصل کر لیا، بنگلے بنا لیا اور زمینیں خرید لیا، کھیتیوں کا مالک بن گیا، فیکٹریوں کا مالک بن گیا۔ ہمارا بس جو سوچ ہے وہ یہیں تک گھومتا ہے کہ عقل مند وہ ہے۔ جیسا میں نے کبھی کبھی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ یار ہے نا، گھر سے جب آیا تھا تو گودڑی بھی ساتھ میں نہیں لایا تھا۔ جی ہاں، گودڑی بھی ساتھ میں لایا تھا، لیکن آج شہر میں یار کا خود کا بنگلہ ہے، 2 3 گاڑیاں ہیں، عزت ہے، شہرت ہے، فیکٹری ہے، اسے کہتے ہیں عقل مندی۔ اور لوگ بھی اس کی مثال دیتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو آپ ماں باپ کو بھی یہ مثال دیتے ہوئے سنو گے، اگر ان کے 4 بچے ہیں تو جس بچے نے دنیاوی اعتبار سے دولت حاصل کر لیا تو ماں باپ بھی کہتے ہیں دوسرے بچوں کو مثال دے کر، دیکھ وہ ہے ہوشیار، وہ ہے چالاک۔ تو خیر، دنیا کے بہت سارے پیمانے ہیں، دنیا الگ الگ انداز میں عقل مند کسی اور کو کہتی ہے، لیکن آؤ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن پاک، اللہ رب العالمین جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، پورے سسٹم کو پیدا کیا، جس کے ہاتھ میں پورا نظام ہے، پورا نظام کائنات ہے، جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ رب العالمین جو ہمارا آپ کا سب کا خالق اور مالک ہے، وہ خود کہتا ہے میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہوں، میں بتاتا ہوں تجھے عقل مند کون ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا اس چھوٹے سے بیان میں، کیونکہ بیان اب وقت بہت آج کم ہے، کیونکہ اب عشاء کی نماز لیٹ ہو رہی ہے
اس لیے اب آئندہ ہفتے سے، ابھی آپ 9 بجے یہ بیان دیکھ رہے ہو، لیکن آئندہ ہفتے سے ہمارا جو پرانا ٹائم تھا وقت بڑھ گیا، اس لیے ہم آئندہ ہفتے سے اب جو بیان ہوگا ہمارا لائیو وہ 9:30 بجے ہوگا انشاءاللہ۔ اور آپ دعائیں کریں کہ وائرل نیوز لائیو ہمارا کھل جائے، اوپن ہو جائے، تو انشاءاللہ وائرل نیوز لائیو پر سنیں گے، ورنہ اس چینل پر تو آپ سنیں گے ہی سنیں گے انشاءاللہ۔ تو خیر، اب میں آپ کو آج شارٹلی 25 منٹ کے بیان میں بتاؤں گا کہ اللہ رب العالمین کسے عقل مند کہتا ہے۔ جی ہاں، اللہ کے محبوب آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کس کو کہا ہے؟ اور اللہ اور اس کے رسول کے عاشق اللہ والوں نے بھی کچھ نشانیاں بتائی ہے، ہم جیسے پاگلوں کو سمجھانے کے لیے، ہم جیسے دنیا داروں کو سمجھانے کے لیے کہ وہ دنیا داروں، عقل مند تم جس کو سمجھتے ہیں وہ عقل مند نہیں ہے۔ اللہ والوں نے بھی بتایا کہ عقل مند کی نشانیاں کیا ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں، اللہ کسے عقل مند کہتا ہے، اللہ کے نبی کسے عقل مند کہتے ہیں، اور اللہ والوں نے عقل مند کی نشانیاں کیا بتائی ہے، میں تھوڑا سا اس پر 20 منٹ 25 منٹ کے اندر بات کروں گا، آپ اس بیان کو پورا سنیں۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، جی ہاں، کہ اللہ نے کیا کہا۔ میں مولانا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب پاکستان کے جو بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، میں ان کے بیانات کو کافی سنتا ہوں، اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ بڑے علماء کے بیانات کو، ان کی تقریروں کو، ان کی واعظ و نصیحت کو سنا کرو، بہت کچھ ملتا ہے۔ اور گزشتہ کل کے بیان میں نے ابرما گاؤں میں بھی یہ کہا کہ آدمی مرتے دم تک اور قبر میں جائے تک وہ کوئی عالم نہیں ہوتا ہے، وہ کوئی بہت بڑا مفتی نہیں بن جاتا ہے۔ آدمی کو چاہیے، میرے استاد محترم حضرت مولانا علی میاندوی کہتے تھے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ زندگی بھر طالب علم رہے، سیکھتا رہے سیکھتا رہے سیکھتا رہے۔ تو میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ بہت بڑے عالم ہو گئے، آپ کو بہت زیادہ نالج ہو گیا، آپ تو ماشاءاللہ علامہ ہو گئے، مفتی ہو گئے، اب آپ کو زیادہ پڑھنے وڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر دم اپنے سے بڑے علماء یا علماء کرام کی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہا کرو، پڑھتے رہا کرو۔ حالانکہ ابھی یہ زمانہ ایسا چل رہا ہے کہ کسی کے پاس وقت نہیں ہے، بلکہ میں نے کل ایک بیان میں جملہ کہا کہ آج کل ہر انسان اتنا بیزی ہے کہ نکموں کے پاس بھی وقت نہیں ہے، جو نکمے ہیں ان کے پاس بھی وقت نہیں ہے، کام والوں کی تو بات اور ہے۔ تو خیر آئیے، میں مولانا ڈاکٹر اسرار احمد پاکستان والوں کا ایک بیان سن رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے عقل مند کون؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ عقل مند وہ ہے جو ڈرتا رہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ عقل مند وہ ہے کہ جس کو ہمیشہ اس بات کا ڈر رہے، ہمیشہ اس بات کا احساس رہے، ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھ کر فکر کرتے ہوئے زندگی گزارے کہ ایک وقت آئے گا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو میں وہاں رب کے سامنے کھڑے رہنے کے لائق ہوں یا نہیں ہوں۔ جو ہمیشہ اس بات کی فکر اور اس بات کا ڈر اور خوف لے کر زندگی گزارے وہ عقل مند ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اللہ کہتا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو ہمیشہ خواہشات سے روکے رکھے۔ جی ہاں، یہ نفس ہے نا، بڑا شیطان ہے، اور یہ نفس ہمیشہ خواہشات کی طرف ابھارتا ہے، گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ عقل مند تو وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھے۔ آؤ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، او دنیا والو سنو، او پڑھے لکھے جاہلو سنو اس بات کو، عقل مند وہ نہیں جو بنگلے بنانے میں کامیاب ہو جائے، عقل مند وہ نہیں جو فیکٹریوں کے آباد کرنے میں کامیاب ہو جائے، عقل مند وہ نہیں جو خوب دولت کما لے اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومے، عقل مند وہ نہیں۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ عقل مند وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، وہ ہے عقل مند۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے، القیس
من دانا نفسہ، پیارے آقا حدیث کا مفہوم یہ بھی ملتا ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے من دانا نفسہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے کہ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، تیرے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، تو کیوں دنیا میں آیا، کس مقصد کے تحت تجھے پیدا کیا گیا۔ جیسے قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو اور جنات کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جی ہاں، اللہ کے حبیب یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہوشیار وہ، عقل مند وہ، بریلینٹ وہ جو اپنے آپ کو پہچان لے، اپنی زندگی کے مقصد کو، اپنی تخلیق کے، اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو پہچان لے، وَعَمِلَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور عقل مند وہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ اب دنیا جانتی ہے کہ کسی کو یہ نہیں معلوم کہ کب مرے گا۔ مجھے اتنا تو معلوم ہے کہ میری زندگی کے 42 سال گزر گئے، آپ کو اتنا تو ضرور معلوم ہے کہ آپ کی زندگی کے کتنے سال گزر گئے، لیکن آج مجھے نہیں معلوم، میں ابھی بیان کر رہا ہوں، یوں سمجھیے کہ 9:15 ہو چکے ہیں، میں 15 منٹ سے بیان کر رہا ہوں، مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ میں پورا 35-40 منٹ بیان کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ تو جب خبر نہیں ہے کہ میں کب مروں گا، تو پھر ہمیشہ اس بات کی تیاری کرتے رہنا چاہیے کہ جب بھی موت آ جائے تو میں اس حال میں جاؤں کہ اللہ کو منہ دکھانے کے لائق رہوں۔ عقل مند تو وہی ہے، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، اور موت ہی ایک ایسی حقیقت ہے، بلکہ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ موت ہی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا دنیا کے کسی پاگل نے بھی آج تک انکار نہیں کیا ہے۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے پاگل آئے، آپ سن کر تعجب کریں گے، دنیا میں بہت بڑے بڑے پاگل آئے، ایسے پاگل کہ جنہوں نے دنیا کے بنانے والے کا انکار کر دیا۔ کچھ تو پاگل پڑھے لکھے ایسے بھی آئے ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں، یہ سورج ایسے ہی نکل رہا ہے، یہ چاند ایسے ہی نکل رہا ہے، اور یہ دنیا ایسی ہی چل رہی ہے، اپنے آپ چل رہی ہے۔ ان پڑھے لکھے جاہلوں کو یہ بتاؤ کہ ایک 2 پہیہ گاڑی 2 ویلر، ایک 4 پہیہ 4 ویلر، ایک دنیا کی چھوٹی سی گاڑی یا فیکٹری یا گھر یا دکان یا مکان بغیر چلانے والے کے نہیں چلتی ہے۔ ہر چیز کو کوئی نہ کوئی چلانے والا ہوتا ہے۔ یہ کیمرہ چل رہا ہے مگر ایک آدمی ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز بغیر چلانے والے کے نہیں چلتی۔ تو ان پڑھے لکھے پاگلوں کو بتاؤ کہ اتنا بڑا کائنات کا سسٹم کیا کسی بغیر چلانے والے کے چل سکتا ہے؟ لیکن نہیں، دنیا میں ایسے بھی پڑھے لکھے جاہل اور پاگل اور ایسے بھی سائنسداں آئے ہیں کہ جنہوں نے دنیا پیدا کرنے والے کا انکار کر دیا۔ لیکن موت ایک ایسی زندہ حقیقت ہے کہ دنیا کے کسی پاگل نے بھی اس کا انکار نہیں کیا ہے۔ اگر روڈ پر جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ننگا پڑا ہوا ہے، پورے بدن پر کچرا ہے، کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا ہے، اس نے بھی موت کا انکار نہیں کیا۔ آپ جاؤ اس کے پاس اور ایسا چاقو لے کر جاؤ، چھری لے کر جاؤ، اور آپ ایسا اس پاگل کے سامنے ایسا چاقو ایسا کرو تو فوراً اپنے آپ کو بچائے گا۔ یعنی اس کو اتنا ضرور معلوم ہے، کپڑے بدن پر نہیں ہیں لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ اس سے مرتے ہیں۔ تو موت ایک ایسی حقیقت ہے، اس لیے قرآن نے بھی کیا کہا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص کو مرنا ہے۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں آ کر پکڑ لیں گی۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ بعض جاہل دنیا میں ایسے بھی آئے تھے کہ انہوں نے دنیا میں پہاڑوں میں پتھروں میں بڑے بڑے محل بنائے، اور ان کا یہ گمان تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ان مضبوط پہاڑوں میں ہیں، یہاں پر موت کا فرشتہ بھی نہیں آئے گا، یمراج نہیں آئے گا۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ان پہاڑوں میں بھی موت کا فرشتہ گیا اور انہیں موت آ گئی۔ یہ ہم سے جلگاؤں سے قریب آپ 50 کلومیٹر پر اجنتا ہے، پہاڑوں میں بڑے بڑے محل بنے ہوئے ہیں، لیکن ان پہاڑوں میں بھی جو رہتے تھے، جن کا یہ گمان اور یہ خیال تھا کہ ہم تو بڑے بلند اور مضبوط پہاڑوں کے اندر رہ رہے ہیں، یہاں موت بھی نہیں آ پائے گی،
کیوں؟ موت بھی پر نہیں مارے گی، لیکن موت کا فرشتہ وہاں بھی گیا۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں رہو گے موت آ کر پکڑے گی۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ قرآن یہ کہتا ہے ہر چیز کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تو جب موت آنے والی ہے، جی ہاں، تو اب نبی نے کہا کہ عقل مند وہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ جی ہاں، بلکہ ایک حدیث تو موت کے بارے میں یہ بھی ملتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اکثروا ذکر حازم اللذات، کہ اے لوگو وہ جو لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے، وہ جو خوشیوں کو ختم کر دینے والی ہے، اسے کثرت سے یاد کرتے رہا کرو، اسے کثرت سے یاد کرتے رہا کرو۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے الموت، کہ موت آئے گی، ساری لذتیں ختم ہو جائے گی، بنگلے میں سے نکال دیا جائے گا، منو مٹی میں دبا دیا جائے گا، یا ایمان والا نہیں ہے تو منو لکڑیوں کے نیچے رکھ کر تجھے جلا دیا جائے گا۔ موت وہ ہے جو ساری لذتوں کو ختم کر دے گی۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اسے یاد کرتے رہا کرو۔ اور پیارے آقا نے یہ فرمایا دنیا والوں سنو، کامیاب وہ نہیں جو بنگلے بنانے میں اور گاڑیوں میں گھومنے میں کامیاب ہو جائے، فیکٹریاں بنانے میں کامیاب ہو جائے، دولت کمانے میں کامیاب ہو جائے، روپیے چھاپنے میں اور نوٹیں بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ نبی نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ وجہ کیا ہے؟ ابھی آج آپ اور میں سب جانتے ہیں کتنا رہنا ہے ہم کو یہاں پر دنیا میں، کچھ خبر نہیں ہے۔ گزر گئی اتنا تو خبر ہے، میری 42 سال گزر گئی، 43واں شروع ہے، لیکن اب کتنا رہوں گا یہ مجھے معلوم نہیں۔ اب دنیا میں مختصر سی مدت رہنا ہے، تو اس کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے، رات دن ایک کر رہا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھو کہ جناب 24 گھنٹے میں سے کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے وہ 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹہ کام کر رہے ہیں۔ ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے جو کھاتے کھاتے بھی کام کر رہے ہیں، ٹوائلٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں، ایسے بھی پاگل آپ کو ملیں گے۔ کیوں؟ کامیاب بزنس مین بننا ہے، دنیا کے سامنے کامیاب انسان بننا ہے۔ جی ہاں، تاکہ دنیا کہے کہ عقل مند تو اسے کہتے ہیں جو فلاں ڈگری لینے میں کامیاب ہو گیا، ایم ایل اے بننے میں کامیاب ہو گیا، ممبر پارلیمنٹ بننے میں کامیاب ہو گیا، کیوں بھائی، اور مکھ منتری بننے میں کامیاب ہو گیا، اور قتل کرتے 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 لوگوں کا خون بہاتے بہاتے پورے ملک کو بیوقوف بناتے بناتے پی ایم بننے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اسے کہتے ہیں عقل مند، کہ جو پی ایم بن گیا۔ کیوں؟ تو کچھ لوگ ایسے جو 20 گھنٹہ محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہمارے پی ایم صاحب 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، 20 گھنٹے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب فرما رہے کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ جی ہاں، کیونکہ وہاں کتنا رہنا ہے کوئی خبر نہیں۔ اس زندگی کے بارے میں مرنے کے بعد وہ جو زندگی ہوگی وہ لامحدود زندگی، کبھی ہی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو اب عقل مند وہ ہے جو یہ 60-70 سال کی فکر نہ کرتے ہوئے زیادہ اس بات کی فکر کرے جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، میں وہاں کیسے کامیاب ہو جاؤں، میرا بنگلہ وہاں کیسے بن جائے، میرا محل وہاں کیسے بن جائے۔ بعض اللہ والوں نے یہ تک کہا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد کی فکر کریں کہ قبر میں میری آسانی کیسے ہو۔ جی ہاں، اس کی فکر کر لے، مرنے کے بعد میں کامیاب کیسے ہو جاؤں، اس کی عقل فکر کر لے۔ جی ہاں، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد مرنے کی تیاری کر لے، کیونکہ بھیا مرنا تو سب کو ہے، لیکن وہاں کی تیاری کوئی نہیں کر رہا ہے، وہاں کی تیاری کوئی نہیں کر رہا ہے۔ جیسے ایک بہلول، غالباً بہلول ہی کا واقعہ ہے، بہلول ایک مجذوب قسم کے مانے جاتے ہیں جو بالکل دنیا سے کٹ کر مست رہتے تھے، تو غالباً ان کا بہلول کا ہی واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ نے ان سے یہ کہا کہ یہ ہیرے جواہرات کا ہار لے لو، اور جو آپ کو سب سے زیادہ بیوقوف نظر آئے گا اس کے گلے میں ڈال دینا۔ بیلون گھومتے رہے اور ایک دن بڑی مدتوں کے بعد پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچے، تو بادشاہ نے، لوگوں نے بتایا کہ اس وقت بادشاہ جو ہے بہت بیمار ہے اور ایسا لگتا ہے آخری وقت ہے۔ تو بہلول بادشاہ کے قریب گئے اور بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ صاحب کیا بات ہے،
کیا ہو رہا ہے؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ بہلول اب ایسا لگتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ تو بہلول مجذوب قسم کے، پاگل قسم کے انسان لگتے تھے، تو بہلول نے پوچھا بادشاہ سلامت کہاں جانے والے ہو اور کب آؤں گے؟ تو بادشاہ نے کہا نہیں، وہاں جو گیا آج تک واپس نہیں آیا، میں بھی چلا جاؤں گا تو پھر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ تو بہلول نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر آپ وہاں ہمیشہ کے لیے جانے والے ہیں، اس کا مطلب آپ نے یہ جو آپ کا محل ہے، کیونکہ بادشاہ تھا، یہ آپ کا جو محل ہے اس سے بھی زیادہ اچھا محل آپ نے وہاں کے لیے بنا رکھا ہوگا، اور یہ جیسے یہاں آپ کے خدمت کرنے والے ہیں، اس کا مطلب آپ نے جہاں پر آپ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس کا مطلب آپ نے وہاں کے لیے تو بہت بہترین انتظام کر رکھا ہوگا۔ تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بادشاہ نے کہا کہ بہلول کیا بتاؤں، وہاں کے لیے کچھ نہیں کر پایا ہوں۔ تو بہلول نے وہ جو ہار اسی بادشاہ نے دیا تھا کہ دنیا کے سب سے بیوقوف کے گلے میں ڈال دینا، بہلول نے وہ ہار لیا اور اسی بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت آپ سے زیادہ مجھے بیوقوف کوئی نہیں ملا کہ جہاں آپ کو تھوڑے دن رہنا تھا تو وہاں پہ آپ نے اتنا شاندار محل بنایا، اور آپ کہتے ہیں کہ اب آپ جہاں جانے والے ہیں مرنے کے بعد وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں کے لیے کچھ انتظام نہیں کیا۔ تو بادشاہ سلامت آپ سے زیادہ بیوقوف فی الحال مجھے دنیا میں کوئی نظر نہیں آیا۔ تو عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں، کیونکہ موت تو سب کو آنی ہے، سب کو آنی ہے، کوئی بھی ہو۔ اس لیے آپ نے وہ قوالی سنا ہوگا نا، موت سب کو آنی ہے، کون اس سے چھوٹا ہے، تو فنا نہیں ہوگا یہ خیال جھوٹا ہے، اب نہ وہ ہلاکو ہے اور نہ اس کے ساتھی ہے، جنگ جو وہ کورس ہے اور نہ اس کے ہاتھی ہے، کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، شمع تک نہیں جلتی آج ان کی تربت پر، اپنی فکروں میں جو بھی ہے وہ الجھا ہے، جو بھی ہے وہ الجھا ہے، زندگی حقیقت میں کیا ہے کون سمجھا ہے، کیا ہے کون سمجھا ہے، مٹھی باندھ کے آنے والے ہاتھ پسارے جائے گا، دھن دولت جاگیر سے تو نے کیا پایا کیا پائے گا۔ تو عقل مند وہ ہے جو اسی زندگی میں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ اسی قوالی میں آگے قوال نے کہا نا، کر گناہوں سے توبہ آخرت سنبھل جائے، عاقبت سنبھل جائے، دم کا کیا بھروسہ ہے، جان کب نکل جائے، جان کب نکل جائے۔ تو عقل مند وہ ہے کہ مرنے کے بعد اسے کیا چیزیں کام آئے گی، مرنے کے بعد زندگی کون سی ہوگی اور اس میں کیا لگے گا، اس کی جو تیاری کر لیں وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ خیر آئیے، اب وقت ختم ہو گیا، 5 منٹ میرے پاس ہے، اس لیے میں تھوڑا تیز آپ کو بتا دوں۔ ایک اللہ والے ہیں حضرت یحییٰ رحمت اللہ علیہ، کبھی اللہ والوں کی زندگیاں پڑھا کرو، انہوں نے کیا کیا نصیحتیں کی ہے، کبھی اس کو بھی سمجھا کرو۔ تو آؤ، حضرت یحییٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند کی 3 نشانیاں ہیں۔ میں تھوڑا اسپیڈ سمجھاؤں گا کیونکہ میرے پاس آج وقت نہیں بچا ہے۔ عقل مند کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی چیز انہوں نے کہا کہ عقل مند وہ جو دنیا کو اس سے پہلے چھوڑ دے کہ دنیا اسے چھوڑ دے۔ جملہ سمجھیں آپ کہ عقل مند وہ جو دنیا کو اس سے پہلے چھوڑ دے کہ دنیا اسے چھوڑ دے، کیونکہ دنیا تو ایک نہ ایک دن چھوڑنی ہے۔ تو عقل مند وہ ہے کہ دنیا اس کو چھوڑ دے، رشتہ دار اس کو چھوڑ دے، ماں باپ اس کو چھوڑ دے، اولاد اس کو چھوڑ دے، دنیا اس کو چھوڑ دے، کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بیوی جو ہمیشہ ساتھ رہنے کی قسمیں کھاتی تھی اور وعدے کرتی تھی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب میرا آپ کا دم نکل جائے گا تو وہ بیوی ایک رات بھی گھر میں نہیں رکھے گی۔ جی ہاں، اور سب سے پہلے پھر مفتی صاحب نے کہا جائے گا، پوری دنیا کہے گی، یہ نہیں کہیں گے مفتی صاحب کا انتقال ہوگا، یہ نہیں کہے گی مفتی صاحب کو اٹھاؤ، مفتی صاحب کو نہلاؤ، مفتی صاحب کو کفن پہناؤ، یہ نہیں کہے گی۔ لاش سب سے پہلے نام ختم،
عہدہ ختم۔ جی ہاں، تو اب عقل مند وہ، حضرت یحییٰ فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ کہ اس سے پہلے کہ دنیا اس کو چھوڑ دے، سب رشتہ دار آئیں گے، اب بیٹے بھی رہیں گے، سب رہیں گے، اور سب مل کر اس کو قبرستان چھوڑ کر آ جائیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ دنیا تجھے چھوڑ دے، عقل مند تو وہ ہے جو خود پہلے دنیا کو چھوڑ دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، اس کو یاد رہے کہ مجھے یہاں زیادہ نہیں رہنا ہے۔ یہاں تو خود نبی پاک کے جملے ملتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کی عمریں 60-70 سال کے اندر ہوں گی۔ تو یہاں جتنا رہنا ہے اتنی فکر کر لے بس، اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ دنیا تجھے چھوڑ دے، تو خود اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ تو خود دنیا کو چھوڑ دے، کہ تجھے حرام مال نہیں چاہیے، مجھے حرام مال نہیں چاہیے، مجھے ناجائز مال نہیں چاہیے، غداری کے ساتھ نہیں چاہیے، ناجائز طریقے کا مال۔ تو خود دنیا کو چھوڑ دے، دنیا میں دل مت لگا، بنگلے بنانے میں دل مت لگا، گھر بنانے میں دل مت لگا، بلڈنگیں بنانے میں دل مت لگا، دنیا اور نوٹ کمانے میں دل مت لگا۔ اس سے پہلے کہ دنیا تجھے لے جا کر قبرستان چھوڑ دے، دنیا تجھے چھوڑ دے، عقل مند حضرت یحییٰ فرماتے ہیں وہ ہے جو خود پہلے ہی دنیا کو چھوڑ دے۔ آپ دیکھو کہ کچھ اللہ والے ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے محلات کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ وقت نہیں ہے اس لیے میں دوسرا جملہ کہوں۔ جی ہاں، آج مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ دنیا کی زندگی کی فکر میں لگے رہتے ہیں، وہی اسی کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور پھر دنیا کی محبت اتنی بھی اب ہمارے دل میں بیٹھ گئی ہے کہ جناب اب تو دنیا کی محبت اتنی بھی ہمارے دل میں بیٹھ گئی ہے کہ اب ہم کو موت سے ڈر لگتا ہے، موت سے۔ میں نے ابھی ایک صاحب کو دیکھا، ریٹائر ہوئے ہو، اور ریٹائر ہونے کے بعد 2 مہینے کے بعد میں تھوڑا سا بیمار ہو گئے، تو وہ لگاتار رونے لگے۔ ان کی بیوی نے میرے پاس ان کو لے کے آئے کہ مفتی صاحب پڑھو، ان کو سمجھاؤ۔ تو میں نے تھوڑا سا اکیلے میں ان سے بات کیا، کیونکہ وہ بہت دنیا کے حساب سے بڑے کامیاب انسان تھے۔ انہوں نے گورنمنٹ سرونٹ رہے اور خوب کمایا بھی، بچوں کو کروڑوں کی جائیداد بھی دے دی، سارے بچے نوکریوں پر بھی لگ گئے، اور خاندان میں انہیں کہا جاتا ہے بڑا عقل مند آدمی، بہت ہوشیار آدمی، بہت کامیاب آدمی۔ لیکن وہ عقل مند آدمی رو رہا ہے، ہچکیاں مار کر میرے پاس رو رہا ہے۔ تو میں نے کہا صاحب وجہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کو کون تکلیف دے رہا ہے، کیا واقعہ آپ کے گھر میں ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب دنیا تو بہت کما لیا، میرا پورا خاندان مجھے بڑا ہوشیار، بڑا عقل مند کہتا ہے، میں نے میرے بچوں کو بھی سیٹنگ ایک دم بہترین کر دیا، سب کو کروڑوں کی جائیداد اور گھر کا مالک بنا دیا، پلاٹ کا مالک بنا دیا۔ لیکن مفتی صاحب اب اس لیے بار بار رونا آتا ہے کہ اب مجھے ایسا لگتا ہے میں مر جاؤں گا، اور اب مجھے بس یہی بات پر رونا آتا ہے کہ میں نے مفتی صاحب موت کی تیاری کچھ نہیں کیا ہوں۔ تو عقل مند کہاں ہوا؟ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دنیا سے اتنی محبت ہو گئی کہ مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ خیر آئیے دوسرے حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو اللہ کی، دیکھیں جملے پر دھیان دیں، دوسرا عقل مند کی نشانی کیا بتائی اللہ والوں نے کہ عقل مند وہ ہے جو اللہ کی ملاقات سے پہلے اللہ کو راضی کر لے، ہے نا۔ مثال کے طور پر اگر ہم کو کسی سے ملنا ہے اور جس سے ملنا ہے بہت بڑا ہے وہ، اور ہمارے کچھ کام ایسے ہیں کہ جس سے وہ بڑے خوش ہیں، تو پھر ملنے میں بھی اچھا لگے گا نا، ملنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ جی ہاں، اور گنڈی پھنس گئی، کوئی کام پھنس گیا اور جس کے پاس پھنسا ہے وہ بڑا خفا ہے ہم سے، تو بتاؤ پھر کیا حالت ہوگی؟ تو ایسے اللہ والے کہتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو اللہ کی ملاقات سے پہلے اللہ کو راضی کر لے، اور سب کو اللہ سے ملاقات تو کرنا ہے طے ہے۔ تو اب عقل مند وہ ہے کہ یہ دنیا اس کی امتحان گاہ ہے، آزمائش گاہ ہے، دنیا کا سفر بڑا چھوٹا سا سفر ہے، کبھی بھی ختم ہو جائے گا۔ اب مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے رہنا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ اب کوشش عقل مند وہ ہے کہ جو اس بات کی کوشش کریں کہ اس کے پاس جانے سے پہلے اس حال میں اس کے پاس جاؤں کہ وہ مجھ سے راضی ہو، کیونکہ جب موت اس حال میں آئی کہ رب راضی، تو قرآن پاک خود کہتا ہے کہ اللہ اس روح سے کہے گا، اس جان سے کہے گا ادخلی فی جنتی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ تو عقل مند، وقت ختم ہو گیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بزرگوں نے کہا کہ دوسرے عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ جو اللہ سے ملاقات سے پہلے اللہ کو راضی کر لے، اور تیسری نشانی، بس ختم بات کو، کہ تیسری نشانی حضرت امام یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسری نشانی عقل مند کی وہ ہے جو مرنے سے پہلے قبر بنا لے۔
اب آپ بولیں گے مرنے سے پہلے قبر بنا لے، اس کا مطلب جیسا وسیم رضوی نے قبر بنا لیا تھا، خرید لیا تھا قبر. اور ہمارے ہاں کچھ سماج ایسے ہیں جو اپنی قبر خرید لیتے ہیں باقاعدہ، 1 لاکھ میں 2 لاکھ میں، اور ایک دم فرسٹ کلاس قبر بنا لیتے. نہیں، مرنے سے پہلے قبر بنا لے کا مطلب کیا؟ وسیم رضوی نے دیکھو دنیا میں قبر خریدا تھا، لیکن مرنے سے پہلے اللہ نے اس سے ایمان چھین لیا. تو اب اگر تو قبر خرید بھی لیا اور اللہ نے تجھ سے ایمان چھین لیا، وسیم رضوی اب وسیم سے کیا بن گئے ہو؟ جتیندر تیاگی. اب جتیندر تیاگی کو قبول ہو آگ میں جلنا، دنیا میں بھی آگ میں جلے گا، دنیا میں بھی جلایا جائے گا، اور مرنے کے بعد تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. تو اب عقل مند وہ ہے، اللہ والوں نے کہا کہ جو مرنے سے پہلے اپنی قبر بنا لے. جی ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے شارٹ میں، کیونکہ پیارے آقا نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو اب عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنے قبر کو بنا لے، یعنی ایسے اعمال کر لیں جو اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، جو اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. کیونکہ پیارے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ آدمی اگر اعمال صالحہ نیک زندگی گزار کر گیا تو وہ پھر 2x6 انچ کی قبر نہیں رہے گی، بلکہ نبی نے کہا جہاں تک اس کی نگاہیں جائے گی اللہ اس کی قبر کو اتنا وسیع کر دے گا، اتنا چوڑا کر دے گا، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی، جنت کی ہوائیں آئیں گی. تو عقل مند وہ ہے جو زندگی میں اپنی قبر بنا لے، یعنی ایسے اعمال کر لے کہ اس کی زندگی میں ہی اس کی قبر ایسی اپنی قبر کو وہ تیار کر لے کہ جس دن اس کو قبر میں رکھا جائے گا تو اس کی قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے. عقل مند وہ ہے. تو خیر اللہ تعالی ہم سب کو اپنی قبر بنانے کی توفیق نصیب فرمائیں، اپنی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ تعالی ہمیں اچھے اعمال زندگی میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، برے اعمال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، کیونکہ عقل مند وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے. آئیے دعا کر لیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما. خداوندا مرنے سے پہلے ہمیں مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. میرے مولا تیرے نبی نے کہا ہے، تو نے کہا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اسی زندگی میں آنے والی آخرت والی زندگی کی فکر کر لے، تیاری کر لے. میرے مولا ہمیں اسی زندگی میں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. اعمال صالحہ وہ اعمال جو ہمیں مرنے کے بعد کامیاب کرے، تیرے سامنے کھڑے رہنے کے لائق بنا دے، وہ اعمال کی ان نیک کاموں کی توفیق ہمیں اسی زندگی میں نصیب فرما. میرے مولا حلال روزی نصیب فرما، حرام لقموں سے حفاظت فرما. میرے مولا ہر قسم کے مرض، ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کے وائرس سے، چاہے وہ کورونا وائرس ہو یا اومیکرون وائرس ہو یا کوئی بھی وائرس ہو، میرے مولا ہر مرض، ہر وائرس اور ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرما. جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.